نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو شو چکم مسلمان بہتر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو چې هغه سړی چې د چا د ژبې او د هغه د لاسو نه نور مسلمانان په محفوظ وي دا بهتر دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومن سب سے بہتر مومن ہے، وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ اور زبان دونوں یقیناً انسان کو نقصان پہنچانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور زبان کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو ہاتھ کے دیے ہوئے زخم قابل علاج ہوتے ہیں، لیکن وہ زخم جو زبان سے دیے جائے وہ قابل علاج نہیں ہوتے۔ جس طرح عربی ایک شاعر کہتے ہیں جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ وہ کہتے ہیں کہ نیزے سے دیا گیا زخم وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان سے دیے گئے زخم ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھے۔ زبان سے جو زخم پہنچائے جاتے ہیں اس میں بہتان تراشی، اس میں غیبت، اس میں جھوٹ، اس میں بہتان، اس میں الزام تراشی، سب چیزیں، گالیاں، یہ سب شامل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اچھائی کا سوچ لے، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عزت کی بات سوچ لے، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی سوچ لیں، اور ایک دوسرے کو اظہار آسانی سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔